انسان دیکھتا ہے ہاتھ نعمت ہے، انسان اس سے چیزوں کو پکڑتا ہے، پاؤں نعمت ہے، انسان چلتا ہے. نعمتیں ظاہری حسن کو کہتے ہیں، نعمتوں کا تعلق ظاہر سے ہوتا ہے. اللہ نے کہا اس دین اسلام کو میں نے باطن سے بھی مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، باہر سے بھی اس کی نعمتیں پوری کر دی. جب یہ اندر باہر سے پورا ہے، اس میں کسی قسم کی نہ اس کے باطن میں نہ ظاہر میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب جو بھی کوئی نئی آواز اٹھائے گا، جو بھی نئے دین کی دعوت دے گا، جو بھی محمد عربی کی ختم نبوت کے بعد کوئی نیا پیغام قوم کے سامنے رکھے گا، وہ اس دین کی باطنی بات کرے یا ظاہری بات کرے، وہ کہے میں باطن میں اضافہ لے کر آیا ہوں یا کہے میں ظاہر میں نئی شریعت لے کر آیا ہوں، یہ دونوں چیزیں محمد عربی کے دین کو داغدار کرنے والی. محمد کا دین پورا ہے، ظاہر سے بھی باطن سے بھی. ظاہر سے بھی نہ ظاہر میں اب گنجائش ہے تبدیلی کی اور اضافے کی، نہ باطن میں گنجائش ہے. اس لیے میرے اللہ نے اگلا فیصلہ بھی سنا دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اب کوئی جاوید غامدی، اب کوئی تمہارے ہاں مرزا محمد علی جہلمی، اب تمہارے ہاں کوئی تمنا آبادی، اب تمہارے ہاں کوئی فلاں بنتے فلاں بنتے فلاں کوئی آ جائے، آ کر کہے یہودی اچھے کام کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے، عیسائی اچھے کام کرتے ہیں وہ بھی جنت میں جائیں گے. سن لو، جنت میں وہ جائے گا جس پر اس کا رب راضی ہوگا اور رب اس پہ راضی ہوگا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، جس کا دین دین اسلام ہوگا. دین اسلام کے واسطہ کوئی دین اب میرے اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. اللہ کی رضا صرف ایک دین میں ہے اور وہ دین دین اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی دین ہمارے اللہ کی نہ راضی کر سکتا ہے نہ خدا کی طرف وہ راہ دکھا سکتا ہے. رب کی طرف جانے والی سب راہوں میں آخری راہ دین اسلام ہے. جس دین پہ ہمارے آقا ہمیں چھوڑ کر گئے، جس دین پہ ہمیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے. تو میں عرض کر رہا تھا عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے صرف نبوت نہیں، پورے دین اسلام کی حیات عقیدہ ختم نبوت میں ہے. اسی عقیدے میں پورے دین کی زندگی ہے اور کسی بھی درجے میں کسی نئی نبوت کی، کسی نئی راہ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اب حاضر میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شفقت آپ سے عرض کرتا ہوں، جس شفقت نے آپ کو بھی گھیرا ہوا ہے، جس رحمت کے دائرے میں آپ بھی مزے کر رہے ہیں ہم بھی مزے کر رہے ہیں. وہ رحمت کا دائرہ کیا ہے؟ یہ مائک والے جب زیادہ تھک جاتے ہیں نا، کہتے ہیں جلسہ کرتے ختم ہو شاید، اس لیے بھی اس میں مغناطیس زیادہ کر دیتے ہیں. تو ان کو بتا دیں بس میں ختم کر رہا ہوں 2 منٹ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا اب ہمارے ہم میں نے شروع میں ایک بات پھر ادھوری چھوڑی تاکہ اس بات کی لذت تک آپ آخر تک سنیں. اب بات کو سمجھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ہم حساس ہیں. ہماری حساسیت کی بنیادی وجہ 2 ہے. ہم 2 وجوہات سے اپنے نبی کے معاملے میں بہت حساس ہیں. ہمارا ہر رشتہ، ہمارا ہر تعلق اپنے نبی کی وجہ سے بنتا اور ٹوٹتا ہے. جو ہمارے نبی کا ہو اس سے ہمارا رشتہ بنتا ہے، جو ہمارے نبی کا نہ رہے ہمارا اس سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کی وجہ کیا ہے اس حساسیت کی؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. انسان کے مزاج میں 2 چیزیں اثر کرتی ہیں. ایک جس زمین پہ وہ پیدا ہو اس زمین کا اثر ہوتا ہے، ایک جو اس کو گٹی دے دی جائے اس گٹی کا اثر ہوتا ہے. ایسے ہوتا ہے بچے کی عادت بننی ہو، کہتے ہیں جی فلاں اللہ والے سے کھجور چکوا کر لے آؤ، اس کا لعاب دہن اس کے منہ میں چلا جائے تاکہ اس کو گٹی مل جائے اللہ والے کی، اس کا مزاج نیک ہو جائے. اور ایک زمین کا اثر ہوتا ہے. علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن خلدون میں یہ لکھا ہے، زمینوں کا اثر جیسے زمین ہو ویسا انسانوں کا مزاج ہوتا ہے. اگر پتھریلی زمین کو ہوتے رجال الجبال جبال، پہاڑوں کے لوگ پہاڑ ہوتے ہیں تو حوصلے بھی پتھروں والے ہوتے ہیں، اور زرخیز زمینوں کے لوگ بااخلاق ہوتے ہیں، شور اور کل راٹھی زمینوں کے لوگ چڑچڑے ہوتے ہیں. ہر زمین کے ایک اپنی تاثیر ہے، ایک اپنا مزاج ہے. ریتلے زمین کے رہنے والے لوگ کبھی مل کر نہیں رہتے، بھائی بھائی سے جدا ہو کر رہے گا، سارے ریت کے ذرے جدا ہوگا، یہ بھی جدا ہوگا، زیادہ رہنے کی کوشش کریں. بظاہر رشتے الگ جتنے مرضی رکھے لیکن رہیں گے الگ الگ. زمین کی تاثیر ہے. اب جب زمینوں کی یہ تاثیر ہے، میری اور آپ کی زمین کون سی ہے، میری اور آپ کی مٹی کون سی ہے؟ یاد رکھو ہماری مٹی ختم نبوت کی ہے، ہماری مٹی خاتم النبی کی. ہماری مٹی ختم نبوت کی ہے. وہ کیسے؟ کنز الاعمال میں حدیث پاک کا موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لما نزل آدم بالہند استوحش، جب حضرت آدم کو اللہ نے ہندوستان کی زمین پہ نازل کیا انہیں گھبراہٹ ہوئی. اور یہ ہندوستان کی زمین یہ صرف پاکستان کی پارٹیشن تو بات کی ہے، یہ پورا خطہ ہندوستان کا خطہ کہلاتا ہے. اور جہاں پہ اللہ کے اس خطے کو یہ خصوص
اسلام کا آغاز ہماری زمین سے ہوا ہے. جہاں پہ اللہ کا پہلا نبی ہے, دین وہاں سے شروع ہوگا یا کسی اور جگہ سے شروع ہوگا؟ گنتی یہاں سے شروع ہو رہی دین اسلام. اسلام کا آغاز اس زمین سے ہے. اللہ کا پہلا نبی یہاں آتا ہے, پہلی وحی یہاں آتی ہے. اللہ کو پہلا سجدہ اسی زمین پہ ہوا ہے, پہلی توبہ بھی اسی زمین پہ قبول ہوئی ہے. اللہ کی ذات میں پہلا آنسو بھی اسی زمین سے گرا ہے, اور اللہ کے نام کی اذان بھی اسی زمین پہ بلند ہوئی ہے. جب اسلام کے بنیادی ارکان فطرت وہ اس زمین سے شروع ہوئے ہیں اور مکمل جا کر سرزمین حجاز میں ہوئے ہیں. اس زمین کو جو شرف حاصل ہے, اور پھر یہ زمین ختم نبوت کی ہے. وہ کیسے ختم نبوت کی ہے؟ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. کنز الاموال میں حدیث ہے, حضرت آدم نازل ہوئے, پوری ہوئے زمین پہ ایک تنہائی ہے, تنہا ہے, ایک سناٹا ہے, وحشت کو محسوس کیا. اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا. جبرائیل نے آ کر اذان دی. جب اذان دی, کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا, اب حضرت آدم نے کہا من محمد, یہ کون محمد ہے جس کا تم نام لے رہے ہو؟ توحید تو مجھے سمجھ آئی, تکبیر سمجھ آئی, شہادت انباری سمجھ آئی, لیکن یہ شہادت محمد کیوں دے رہے ہو؟ یہ کون ہے محمد؟ حضرت جبرائیل نے اس وقت ختم نبوت کا اعلان کیا. اس زمین نے وہ اعلان سنا. حضرت جبرائیل نے کہا آخر ولدک من الانبیاء, نبیوں میں جو تیرا آخری نبی بیٹا ہے یہ اس کا نام محمد ہے. ابھی زمین پہ نسل انسانی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. ابھی زمین پہ کوئی نیا انسان نہیں آیا, کوئی شریعت نہیں ملی, کوئی احکامات نہیں ملے, جنت دوزخ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے اس زمین نے اگر کوئی ترانہ سنا ہے تو محمد عربی کی ختم نبوت کا سنا. جب جبرائیل نے کہا آخر ولدک من الانبیاء, نبیوں میں جو تیرا آخری بیٹا ہے یہ اس کا نام محمد ہے. جب اس زمین کی تاثیر میں محمد کی ختم نبوت ہے, اسی زمین کا علاج کھا کے ہم جوان ہوتے ہیں, اسی زمین سے پانی پیتے ہیں, مر کر اسی زمین میں دفن ہوتے ہیں. ہمارا جینا, مرنا, اٹھنا, بیٹھنا, پھر دفن ہونا, سب کا سب اس زمین پہ ہے جو زمین ختم نبوت کی ہے. یہ زمین کس کی ہے؟ جب ہماری زمین ختم نبوت کی ہے تو ہماری مٹی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد بن حنبل میں حدیث مبارکہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف لے گئے. 1,24,000 قوم و بیش صحابہ ساتھ ہیں. اور علامہ یہ تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ نے کہا کہ 1,24,000 قوم و بیش آخری حج کے موقع پہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے. یعنی سابقہ امتوں کو اللہ نے جتنے نبی دیے, ہر نبی کے بدلے میں میرے محمد کو ایک صحابی دیا. دنیا تو روز ہو رہی تھی, اب دنیا کی صفحے لپیٹی جانے والی تھی. اب ضروری تھا کہ آخری امت سارے نبیوں کی شان کو دیکھ لے, سارے نبی کیسے ہوا کرتے تھے. آپ کسی صحابی کی عظمت کو اٹھا کر دیکھ لیں, کسی صحابی کی ظاہری وجاہت کو اٹھا کر دیکھ لیں, کسی صحابی کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں, اس میں پچھلے کسی نہ کسی نبی کی شان جھلک رہی ہوتی ہے. وہ کسی نہ کسی نبی کی شان کا منظر ہوتا ہے. چکوال میں میں نے یہ بیان کیا تو ایک دوست نے آ کر پوچھا, سارے صحابہ تو تھے, سارے انبیاء مسکین و تباہ تھے, فقراء فقیر طبیعت تھے, دنیا سے دور تھے, لیکن پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیوں ایسی بادشاہت قائم کی ہوئی تھی, تخت پر بیٹھتے تھے. میں نے کہا